بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والدین سے حسن سلوک کے آداب۔ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے۔ اللہ کے بعد انسان پر سب سے زیادہ حق ماں باپ کا ہے۔ ماں باپ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے کیجیے کہ قرآن پاک میں جگہ جگہ ماں باپ کے حق کو اللہ کے حق ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں ہے کہ اور آپ کے رب نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ ماں باپ کو ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کریں اور ان کی مرضی اور مزاج کے خلاف کبھی کوئی ایسی بات نہ کہیں جو ان کو ناگوار گزرے، بالخصوص جب وہ بوڑھے ہوں۔ قرآن پاک میں ہے کہ اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو تم ان کو اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑکو۔ صحابی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد فرمایا، اللہ کی خوشنودی والد کی خوشنودی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ یعنی اگر کوئی اپنے اللہ کو خوش رکھنا چاہے تو وہ اپنے والد کو خوش رکھے۔ والد کو ناراض کر کے وہ اللہ کے غضب کو بھڑکائے گا۔ دل و جان سے ماں باپ کی خدمت کریں۔ اگر آپ کو اللہ نے اس کا موقع دیا ہے تو آپ خود کو جنت کے قابل بنائیں اور اللہ کی خوشنودی حاصل کریں۔ ماں باپ کی خدمت ہی میں دونوں جہاں کی بھلائی اور عظمت ہے اور آدمی دونوں جہاں کی آفتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ ایک صحابی کا بیان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو جائے اور اس کی روزی زیادہ ہو، اس کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی اور نرم لہجہ اختیار کرے۔ ماں باپ کا ادب و احترام کیجیے اور کوئی بھی ایسی بات یا کام نہ کریں جو ان کے احترام کو خلاف ہو۔ قرآن میں ہے کہ اور ان سے احترام سے بات کیجیے۔ ایک صحابی نے فرمایا کہ اگر آپ ان کے ساتھ نرمی سے گفتگو کریں، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھیں تو ضرور جنت میں جائیں گے، بشرط یہ کہ آپ کبیرہ گناہوں سے بچے رہے ہوں۔ والدین کے ساتھ پیار و محبت سے پیش آئیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو نیک اولاد بھی ماں باپ پر محبت بھری نظر ڈالتی ہے، اس کے بدلے اللہ اس کو ایک حج مقبول کا ثواب بخشتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کوئی ایک دن میں 100 مرتبہ اسی طرح رحمت و محبت کی نظر ڈالے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اگر کوئی 100 مرتبہ ایسا کرے تب بھی اللہ تمہارے تصور سے بہت بڑا اور تنگ دلی جیسے عیبوں سے بالکل پاک ہے۔ ماں باپ کی دل و جان سے خدمت کریں اور ان کی مدد کریں، ان کے کام کریں۔ اگر وہ کچھ زیادتی بھی کر رہے ہوں تب بھی خوشدلی سے اطاعت کیجیے اور ان کے عظیم احسانات کو پیش نظر رکھ کر ان کی وہ خواہش بھی خوشی خوشی پوری کیجیے جو آپ کی پسند اور مرضی کے خلاف ہو، بشرط یہ کہ وہ دین کے خلاف نہ ہو۔ ماں باپ کو اپنے مال کا مالک سمجھیں اور ان پر دل کھول کر خرچ کریں۔ باپ کے دوستوں اور ماں کی سہیلیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آئیے اور ان کا بھی احترام کریں۔ ان کو اپنے مشوروں میں اپنے بزرگوں کی طرح شریک رکھیں اور ان کے مشوروں کو بھی مانیں۔ ماں باپ کے رشتہ داروں کے ساتھ بھی برابر اچھا سلوک رکھیں۔ ان سے پیار و محبت سے بات کریں، ان کو بھی اتنی عزت دیں جتنی اپنے والدین کو دیتے ہیں اور ان کا پورا خیال رکھیں۔ ایک مشہور حدیث کا ایک جزو ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ تباہ و برباد ہو وہ شخص جس نے اپنے بوڑھے ماں باپ میں سے دونوں کو یا ایک کو پایا ہو اور ان کی اطاعت اور خدمت کر کے اپنی مغفرت نہ کرا لی ہو۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، آمین۔ خدمت کا زیادہ حقدار کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
سے کسی نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ فرمایا تمہاری ماں۔ پھر پوچھا اس کے بعد کون ہے؟ فرمایا تمہاری ماں ہے۔ انہوں نے پھر پوچھا اس کے بعد کون ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں ہے۔ انہوں نے پوچھا اس کے بعد کون ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تمہارا باپ ہے۔ گویا خدمت کی حقدار باپ سے زیادہ ماں ہے، اور ماں کا حق باپ سے 3 گنا زیادہ ہے۔ یعنی حسن سلوک اور احسان میں ماں کا حق 3 حصہ ہے، اور باپ کا 1 حصہ۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ ماں کو بتا کر 4تھی مرتبہ باپ کو بتا